صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد ایک عرصے تک جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا علیہم السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا معجزہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی والدہ شفا رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، جب حضرت آمینہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے، اور بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والوں کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، رحمک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اور پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے بعض محلات بھی دیکھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنی کھروں سے اس آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ فائدہ، جس طرح سونے، چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، افطار کرنے کی دعا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، افطار کرنے کی دعا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، افطار کرانے والے کے لیے 3 انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اس کو بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حسد کی ممانعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض یعنی کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔
मुझे इस बात का अंदेशा नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, मगर इस बात का डर है कि तुम कहीं दुनिया में रगबत ना करने लगो। नंबर 8, आखिरत के बारे में, मातहत के बारे में सवाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का हर फर्द निगरा है और उसके मातहतों के मुताल्लिक उससे सवाल होगा। चनांचे इमाम निगरा है और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगरा है और उससे उसकी रायत, माल और औलाद के बारे में सवाल होगा। खादिम अपने आका के माल का निगरा है और उससे उसके बारे में सवाल होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जैतून के तेल के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को बतौर सालन के इस्तेमाल करो और उसका तेल लगाओ, इसलिए कि ये एक बाबरकत दरख्त से हासिल होता है। नोट, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। दस्त, लूज मोशन लाता है। जो लोग पाबंदी से इसका तेल बालों में लगाते हैं, ना तो उनके बाल गिरते हैं और ना ही जल्द सफेद होते हैं। इसकी मालिश से दाद और भूसी खत्म हो जाती है। कान में पानी पड़ा हो तो इसके डालने से वो निकल जाता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, खजूर से इफ्तार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रोजा खोलो तो खजूर से इफ्तार करो, क्योंकि ये सरापा बरकत है। अगर खजूर ना मिले तो पानी से रोजा इफ्तार करो, क्योंकि पानी जाहिर और बातिन को पाक करने वाला है। जज़ाकल्लाह।